ہوائٹس کون کون ہیں؟ جلدی جلدی نام سن لیں میرے جوان اور میرے بچے. سب سے پہلے سب سے اونچا سب سے ایک بڑا باب الہوائج جو اللہ کا وجود جس سے اللہ کا پتہ ملتا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے. باب الہوائج ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. باب الہوائج ہے حضرت مسلم ابن عقیل. باب الہوائج ہے حضرت سکینہ. باب الہوائج ہے حضرت علی اصغر. باب الہوائج ہے حضرت امام موسیٰ کاظم. باب الہوائج ہے حضرت عباس علمدار. ان سب میں ایک مشترکہ کیفیت ہے. اللہ نے اوروں کو باب الہوائج کیوں نہیں قرار دیا؟ نبی نے دوسروں کے لیے باب الہوائج کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے اگر ہم اپنی حاجت طلب کریں گے تو اللہ اس دروازے سے عطا کرتا ہے. ہم ان کے دروازے پر آ جائیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کرتا ہے. یہ باب الہوائج اور سب کیوں نہیں ہیں؟ یہی چند افراد کیوں ہیں؟ ایک جملہ سنتے ہوئے آگے بڑھیے. یہ باب الہوائج ہیں. ان میں ایک مشترکہ صفت یہ ہے کہ ان سب نے انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے. انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے. ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے، آج کی مجلس کچھ ایسی ہی رہے گی. ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے وہ ہے ظلم، زیادتی کی انتہا. آپ غور فرمائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک قید میں رکھا گیا ہے. 14 سال. کہاں تھے اس وقت شیعہ؟ کتنے مجبور تھے اس وقت مولا کے چاہنے والے؟ مولا کو چھڑوا نہیں سکتے تھے زندان سے. کس مشکل میں تھے اس وقت کے شیعہ؟ کتنا سخت امتحان تھا مولا کے چاہنے والوں کا اور خود مولا کا. امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا ایک عنوان یہ ہے کہ امام پر زندان میں ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. جس امام کے 27 بیٹیاں ہوں، جس امام کے 30 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ مزدوروں نے تختے پر اٹھایا تھا. حق بنتا ہے نا کہ پھر اللہ اس امام کو باب الہوائج بنائے. ایک باب الہوائج. بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. دوسرے باب الہوائج حضرت مسلم ابن عقیل. غور کیا، جس کے 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، جسے کوفے میں استقبال کر کے لایا گیا ہو، جسے 18,000 لوگوں نے بیعت کر کے کوفے میں ٹھہرایا ہو، وہ جب نماز عشاء پڑھ کے مڑے ہیں نا تو کوئی نہیں تھا ان کے پیچھے. اور جب حضرت مسلم ابن عقیل نکلے ہیں مسجد کوفہ سے تو پھر کوفے کی گلیوں کے رستے انہیں پتہ نہیں تھے. کبھی دائیں جا رہے تھے، کبھی بائیں جا رہے تھے. ایک عورت نے انہیں پانی پلایا اور کہنے لگی بھائی اپنے گھر جاؤ، حالات خراب ہیں. تو حضرت مسلم نے جب جواب دیا ہے نا، وہ خود ایک پورا مرثیہ ہے. حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ حق بنتا ہے نا کہ پھر اس شخصیت کو باب الہوائج کہا جائے. آگے بڑھیے. حضرت فاطمہ زہرا. حضرت فاطمہ زہرا جنہوں نے عباس علمدار کو اپنا ولد کہا ہے. آج جن کا ذکر ہے نا حضرت عباس، انہیں جناب بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. ولدی عباس. بی بی فاطمہ زہرا باب الہوائج ہیں. غور کیا آپ نے؟ مولا علی دیکھ رہے ہیں اور بی بی فاطمہ پہ دروازہ گر رہا ہے. کہاں تھے مولا علی؟ یہ جوان سوال کرتا ہے. بی بی پہ جب دروازہ گر رہا تھا مولا کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے. نبی نے فرمایا تھا علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، جبریل پیغام لے کر آئے کہ علی سے کہو کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں. میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو علی برداشت کرے گا. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ کا ان سے اختلاف ہوا اور تو میں تکرار بڑھ گئی، یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا. وہ فرمانے لگے 2-3 دن کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مارا. تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ مجھے مار رہے ہو، آپ اپنے غصے پہ قابو نہ کر رہے ہو اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. آپ جب مار رہے تھے نا تو میری بچی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور مجھ سے کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب کسی نے پوچھا نا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ راستہ بدل دیتے ہیں، فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا. جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. اب اندازہ ہو رہا ہے کہ باب الہوائج کیوں ہے فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. ایک اور باب الہوائج حضرت سکینہ. آج بی بی سکینہ پہ آپ کی چیخیں بلند ہونی چاہیے تاکہ عباس آپ سے راضی ہو. بڑا پیار تھا اپنی بھتیجی سے امام حضرت عباس کو.
آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں, جو جہاں ہے وہاں سے پرسد ہے. اگر کوئی سواریوں میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی مختلف گلیوں میں ہے, مختلف شاہراہوں پر ہے, جہاں تک آواز آ رہی ہے, جو جہاں ہے وہاں سے اپنی آواز کو بلند کریں. ایک اور باب الحوائج کا ذکر کر رہا ہوں, وہ ہے حضرت سکینہ بنت الحسین. کبھی آپ نے غور کیا کہ بی بی کی شہادت زندان میں کیوں ہوئی؟ بی بی کی شہادت زندان میں اس لیے ہوئی کہ بی بی کا دل بند ہو گیا تھا. یہ بچی کب تک برداشت کرتی؟ تھک کر نہیں روئے, یہ بچی کب تک برداشت کرتی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے پڑھا ہے بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا. جب امام حسین کا سر آتا تھا نا, پکار کر کہتی تھی بابا میرے گوشوارے اتار لیے, بابا مجھے تماچے مارتے. جب حضرت علی اکبر کا سر آتا تھا تو علی اکبر سے فریادیں کرتی تھی, حضرت عباس سے فریادیں کرتی تھی. جناب سکینہ پورے قافلے میں گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی. شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کی آواز بند ہو جائے. تو ابن رجب نامی ایک ظالم ہے, اس نے کہا شمر تم سکینہ کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ, میں اسے گرا دوں گا, تم اونٹ قافلے کو آگے بڑھا دینا. جب جناب سکینہ کا اونٹ آخر میں لے کر آئے تو ابن رجب نامی ظالم نے بی بی کو گرا دیا, اونٹ آگے بڑھ گیا. بی بی پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی, پھوپھی اماں میں گر گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. تکلف کر کے نہیں روئیں گے, ازادارو رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. باب الحوائج, ایک اور باب الحوائج کا نام لو, وہ ہے جناب علی اصغر. وہ ہے جناب علی اصغر. سنیں گے ایک جملہ, رونے آئے نا آپ, ایک جملہ سنیں گے. جو علی اصغر خیمے میں جھولے میں رو رہا تھا, وہ جب بابا کی گود پہ اشقیاء کے سامنے گیا تو وہ ہنس رہا تھا. دشمن کے سامنے علی اصغر روئے نہیں. فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو. تو حضرت علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. ایک باب الحوائج. چلیں اب باب الحوائج عباس علمدار کی خدمت میں. کبھی غور فرمایا کہ حضرت عباس باب الحوائج کیوں ہیں؟ حضرت عباس باب الحوائج اس وجہ سے ہیں کہ جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہو. جب بھی کبھی تلوار نکال کر میدان میں اترتے تھے اور امام نہیں چاہتے تھے کہ عباس ایسے جائیں, صرف جنگ صفین میں حضرت عباس گئے ہیں اور مولا علی کی طرح گئے. نقاب لگائے ہوئے تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ علی آئے ہوئے ہیں یا عباس آئے ہوئے ہیں. سارے میدان میں شور مچ گیا تھا کہ علی بغیر بتائے آ گئے. علی نے بتانا تھا, علی کو طے کرنا تھا. حتیٰ مولا کے چاہنے والوں میں ایک شور تھا کہ علی چلے گئے, بتا کر نہیں گئے کہ مولا آج میدان میں جا رہے ہیں. جب جناب عباس علمدار میدان میں جنگ کرتے رہے اور دشمن میں بھی اور چاہنے والوں میں بھی ایک آواز بلند تھی کہ علی میدان میں ہے, علی میدان میں ہے, تو ایک مرتبہ جب مولا علی اپنے خیمے سے باہر نکلے تو چاہنے والوں نے دیکھا تو علی تو یہاں ہے. تو کچھ لوگوں نے آواز لگا کے کہا علی تو یہاں ہے, پھر وہ کون ہے؟ تو میرے مولا علی نے دور سے آواز لگا کر کہا عباس واپس آ جاؤ. جب حضرت عباس لوٹ کر آئے, نقاب ہٹائی, تب لوگوں کو پتا چلا کہ عباس ہیں, علی نہیں ہے. ایک جنگ میں مولا نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا ہے, وہ جنگ صفین. 11 سال کی عمر تھی اس وقت. حضرت عباس 11 سال میں مولا علی کے بدن کے برابر تھے. 11 سال کے سن میں حضرت عباس مولا علی کی طرح سے نظر آتے تھے. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے لگتا تھا علی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب کبھی بھی حضرت عباس نے تلوار نکالی تو مولا امام حسن روک کر کہتے تھے عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. جب کبھی تلوار نکلی امام حسین روک کر کہتے تھے عباس یہ مکہ ہے, کربلا نہیں ہے. ہمیشہ حضرت عباس کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا تھا عباس یہ کربلا نہیں ہے. عباس تمہیں تو کربلا میں شجاعت دکھانی ہے, عباس تمہیں تو کربلا میں تلوار چلانی ہے. عباس کربلا, عباس کربلا, عباس کربلا. عباس 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتے رہے. جب کربلا میں پہنچے ہیں نا, امام نے فرمایا تلوار مجھے دو. مولا امام حسین نے حضرت عباس سے تلوار واپس لے لی. جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. اس سے پہلے جب 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا میں اور نہر پر خیمے لگائے حضرت عباس نے, اور 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا ہے, اس نے کہا یہ خیمے ہٹاؤ. جب حضرت عباس تک پیغام پہنچا کہ شمر کہہ رہا ہے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹاؤ, حضرت عباس نے کہا اس کی مجال. میرے مولا عباس نے تلوار نکالی اور لمبا خط کھینچا زمین کربلا پر. فرمایا اس میں جرت ہے تو یہ خط پھاند کر دکھائے, میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں.
میں تو کربلا کا منتظر رہا ہوں 36 سال سے. میں اس کربلا میں بتاؤں گا کہ میرے بازوؤں میں کس کا دم ہے. میرے مولا عباس نے ایک لمبا خط کھینچا اور اکیلے کھڑے تھے میدان میں. مولا امام حسین نے جب حضرت عباس کا یہ تیور دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور خیمے میں جا کے جناب زینب سے کہا کہ تم عباس کو بلاؤ. جناب زینب نے حضرت فضہ کو بلا کر کہا کہ جاؤ عباس کو بلا کر لے آؤ. جناب فضہ گئی اور جا کے کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں. جناب عباس نے فرمایا اے اماں فضہ جا کے بی بی سے کہیے کہ ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کربلا میں نے جیت لی. جناب فضہ تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ آ گئی. کہنے لگی زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. ایک مرتبہ عباس نے اپنی تلوار ریان میں رکھی, گردن جھکا کے خیمے میں آ گئے. جیسے خیمے میں آئے کیا دیکھا, بی بی کے برابر میں حسین کھڑے ہیں. سمجھ گئے حضرت عباس. امام حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے مولا میں خیمے ہٹا دوں. مولا ان کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے خیمے ہٹوائیں, آپ کہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں. امام نے فرمایا عباس خیمے ہٹا دو. عجیب ہے حضرتارو. اب تک سننے کے بعد اب ایک روایت سناؤں. جب یہ شہداء کے سر نیزے کی انیوں پر بلند کیے گئے اور کوفے سے یہ سر جا رہے تھے تو ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے ہر سر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حال بتانا شروع کیا. حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا یہ کیسا تھا. حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے احوال کیسے تھے. حضرت مسلم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے احوال کیسے تھے. حضرت مسلم ابن اسجہ کو دیکھ کر کہا کہ اس کے احوال کیسے تھے. کسی نے کہا گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے. تو یہ آ کر بیٹھا گھوڑے کے نیچے, قریب آ کر بیٹھا. حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اجرکم اللہ. تھک کر نہیں رویا تھا. آج 8 محرم میں حضرت عباس کا ماتم ہے. ابھی آپ علم کی بھی زیارت کریں گے. جو آرزو تھی عباس علمدار کی وہ پوری نہیں ہوئی, جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا. علامہ نقل لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دیے کوئی خوش نہیں تھا. اس لیے کہ امام حسین ہمیشہ فرماتے تھے عباس ہمیں پہل نہیں کرنی, عباس ہمیں پہل نہیں کرنی. دشمن پہل کرے گا تب جواب دینا, دشمن پہل کرے پھر جواب دینا. تو جب 9 محرم کو پسر سعد کی طرف سے تیر برسے ہیں اور جنگ کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے مولا آپ کہتے تھے نا کہ پہل نہیں کر رہی, دشمن نے پہل کر دی, اب بتاؤں میں کون ہوں. امام نے فرمایا اپنی تلوار مجھے دو, بچوں کے لیے اپنی تلوار مجھے دو, ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. عاشورہ کے دن جب آ کر کہا مولا اب میں جاؤں, فرمایا اپنی تلوار مجھے دو, بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. باب الحوائی جیسے ہی نہیں ہوتے. اللہ کا دروازہ ہونا کوئی معمولی بات ہے. اللہ کا دروازہ بن جائے جو, جہاں سے اللہ عطا کرتا ہو, جہاں سے اللہ دیتا ہو, یہ دل مارنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے. میرے مولا عباس کو امام حسین نے فرمایا عباس. اب آ کے کھڑے ہو گئے مولا کے سامنے, کہنے لگے مولا اچھا اب تک کیا کہہ رہے تھے. اب تک حضرت عباس فرماتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے, مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عجیب رنگ ہو گیا تھا کربلا کے روز عاشورہ حضرت عباس کا. عصر کے وقت حضرت عباس مولا کی شہادت سے پہلے مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے. میرے مولا نے فرمایا عباس کیسی بات کر رہے ہو, تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو جناب عباس یمین اور یسار دیکھ کر فرمانے لگے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں.